وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين شرفا الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. صلوات حاضرین محترم، میری خواہش تو یہی تھی کہ جناب مولانا ہی مجلس سے خطاب کریں اور اردو میں بھی فریضہ ادا ہو جائے. بہرحال یہ محبت آپ حضرات کی، احباب کی جو مومن سینٹر سے بھی تشریف لائے، کہ یہ چاہت کہ تبرکن تیمنن میری بھی شرکت ہو جائے اور اس ثواب میں ہم شامل ہو سکیں اور فرصہ دے سکیں. تاخیر کافی ہو چکی، زیادہ وقت آپ کا نہیں لیا جائے گا، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو چاہتا ہوں کہ وہ آپ تک پہنچیں، اس حوالے سے کہ عبادت نام ہے اس قوت کا، اس جوہر کا، جس میں اگر کسی چیز کا حکم چلتا ہے تو وہ رضائے الہی کا ہے. اس کے علاوہ میں اس عبادت کو کس طرح چاہتا ہوں اس کی گنجائش عبادت میں نہیں ہے. اور یہ وہ اصول ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت سے لے کر نماز کے تشہد تک اور سلام تک جاری و ساری رہتا ہے. اب اس جملے کو آپ ذہن میں رکھیے گا. میں نے قرآن مجید کے سورہ بقرہ سے اس آیہ وافی ہدایہ کو تلاوت کیا ہے جس کو بارہا آپ نے سنا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ اس آیت کے ترجمے سے بھی واقف ہیں، رموز سے بھی، لیکن ایک پہلو ہے جس کی طرف چاہتا ہوں کہ آپ غور کر لیں. وَإِذْ قَالَ، یاد کرو اس وقت کو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا. یاد کرو اس وقت کو. آپ میں سے جو احباب ایام اعضاء کی گفتگو میں موجود تھے، میں ان سے تو کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو یاد ہے میں نے کیا کہا تھا، لیکن وہ جو آج پہلی مرتبہ سن رہے ہیں جو اس وقت موجود نہیں تھے، میں یہ جملہ ان سے نہیں کہہ سکتا. یعنی یاد اسی کو دلایا جاتا ہے جو موقع پر موجود ہو. پروردگار عالم اپنے حبیب سے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کرو اس وقت کو. یہ یاد کرو کے الفاظ اس امر کی دلیل ہیں کہ محمد مصطفیٰ ربیع الاول کے مہینے میں ظاہر ہوئے ہیں، پیدا نہیں ہوئے. محمد والے محمد صلوات. اور یہ ایک آیت ہی نہیں ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور یاد کر اس وقت کو حبیب جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا. یعنی محمد مصطفیٰ اس ذات کا نام ہے کہ آدم کو خلافت ملے تو موجود، ابراہیم کو امامت ملے تو موجود، سلیمان کو سلطنت ملے تو موجود، اس لیے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں.
یاد ہے آپ کو ایک بات میں نے کہی تھی کہ تم ایک حد کا تعین نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. اب ایک سوال کر کے آگے بڑھ جاؤں گا عزیزان گرامی، اور کبھی سوچئے گا، موقع ملا تو گفتگو کروں گا، شاید کل یہ موقع مل جائے کہ آج تو آپ نماز پڑھتے ہیں تو پروردگار نماز قبول کرتا ہے. کیوں جناب؟ بھائی گناہ خطا قصور ہم سے ہو جاتا ہے تو مغفرت چاہتے ہیں، وہ معاف کر دیتا ہے. کیونکہ بندے ہیں تو وہ رزق دیتا ہے. ایک بات سمجھنا، وہ رازق ہوا نہیں ہے، وہ رازق ہے نا. وہ خالق ہوا نہیں ہے، وہ خالق ہے. یہ میرے جیسا آدمی ہو سکتا ہے کہ کچھ نہیں پڑھا تو جاہل ہے، پڑھ لیا تو عالم ہو گیا. پروردگار ایسا نہیں ہے، جو ہے ہمیشہ سے ہے. تو بھائی تم نماز پڑھو وہ قبول کرے. اب کہتے ہو کوئی ایسا وقت بھی تھا کہ آبادی ہی نہ تھی. تو تخلیق کائنات سے پہلے کار خداوندی کیا تھا؟ تو ماننا پڑے گا نا کہ کوئی ایک ایسی مخلوق ہے جس طرح خالق کے لیے تعین نہیں ہو سکتا کب سے ہے، اسی طرح اس کے لیے بھی تعین نہیں ہو سکتا کہ محمد کب سے ہے. اچھا دیکھو نا، میں یہاں پر ہوں، میرے ہاتھ پیر اعضاء یہ میرے اجزاء ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا میں یہاں ہوں اور اعضاء یہاں نہ ہوں. تو جن کو پیغمبر نے اپنے وجود کا اعضاء کہہ دیا ہے، وجود کا حصہ کہہ دیا ہے، اس کے لیے بھی تو یہ نہ سوچنا کہ وہ کب سے ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا ہم آیت کی طرف واپس آتے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کر اس وقت کو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا. دیکھیں یہ پہلی آواز ہے، اس سے پہلے ہم نے کوئی آواز نہیں سنی. میں نے پہلی وہی نہیں کہا، پہلی آواز کہا ہے. کیوں؟ پہلے انسان کی خلقت ہے نا، پہلے بشر کی خلقت ہے نا. یہ کلام جو ہو رہا ہے یہ پہلی آواز ہے. کیا اعلان ہوا؟ کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. دیکھو یہ نہیں کہا بنا کر زمین پر بھیجوں گا. یہ نہیں کہا کہ بناؤں گا پھر زمین پر بھیجوں گا. زمین میں بنانے والا ہوں. جو ہے آپ کی انی جاعل فی الارض خلیفہ. اب یہ کیسے کہہ دیا جب اعلان اس نے کیا زمین میں بناؤں گا؟ تم نے کہا بنایا جنت میں. کہنا چاہیے تھا جنت میں بناؤں گا پھر زمین پر بھیجوں گا. زمین میں بناؤں گا. اور ایک بات اور یاد رکھنا، جنت بغیر استحقاق کے ملتی نہیں. بھائی عمل کرو گے تو جنت ملے گی نا. ابھی تو آدم نے عمل ہی کیا کیا ہے، کس بات پہ جنت مل گئی؟ اب دیکھ لیجیے گا، علامہ مجلسی کی روایت ہے یہ کہ آدم علیہ السلام کی خلقت زمین نجف پر ہوئی. جب بنایا گیا تو فرشتوں نے، اب آپ کے ذہن میں پورا واقعہ مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے، تو فرشتے کہنے لگے کیا تو ایسے کو بنائے گا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو زمین میں فساد برپا کرے، ناخون ریزی کرے. ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تقدیس بھی کرتے ہیں. اور آیا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر ارشاد ہوا وعلم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکہ. پھر اللہ نے آدم کو تمام اسماء تعلیم کر دیے اور پھر ان کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے بھی، آدم کے سامنے بھی. فرشتوں سے کہا اگر اپنے دعوے میں سچے ہو انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. فرشتے کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. فقالا یا آدم انبئہم
आदम अब तुम बता दो इनको नाम। फिर क्या हुआ, आदम ने नाम बता दिए। जब बता दिए तो क्या फरमाया, मैं ना कहता था तुमसे कि मैं जाहिर का हाल भी जानता हूं, बातिन का हाल भी जानता हूं। अब पहले तो हुक्म ये हो चुका, वह तो हुआ नफक तो फी है मेरी रूही, जैसे ही मैं इसमें रूह फूंकूं तुम सब के सब सजदे में गिर जाना। जब फे इस्तेमाल होती है ना तो ये फौरियत होती है, जैसे ही रूह फूंकूं तुम सब सजदे में उसी वक्त गिर जाना, इधर रूह इधर सजदा। ठीक है ना। देखिए अगरचे कि मैं आज की गुफ्तगू में बात इब्तिदा से कर रहा हूं, लेकिन मुझे इंतहा तक जाना है, एक बात तक, एक नतीजे तक लेके जाना चाहता हूं। तो भाई ये जो गुफ्तगू हो रही थी, आदम से नाम बताओ, फरिश्तों से कि भाई मुझे नाम बताओ, ये गुफ्तगू रूह मिलने के बाद ही तो हो रही थी ना। फरिश्तों का तो हुक्म था फौरन सजदा कर दो, तो क्या फरिश्तों ने हुक्म की खिलाफ वर्जी की? नहीं अदीदान मोहतरम, तो मुझे कहने दो, परवरदिगार तो जिंदगी मानता ही उस वक्त है जब पंजतन के तारुफ के काबिल हो जाए। उस वक्त उसी वक्त कहा जाएगा कि रूह आई है जब पंजतन का तारुफ हो। अब फरिश्ते न बता सके, आदम ने बता दिया, तो कहा आदम अब एजाज ये है, इनाम ये है, रिवार्ड ये है, सिला ये है कि तूने चूंकि इनको पहचान लिया, आज जन्नत तेरे रहने के लिए है। अलीजान मोहतरम, मोहम्मद और आले मोहम्मद के अस्माई इतने मुबारक हैं, अगर कोई इनको पहचान लेना तो जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु लेकिन मेरी गुफ्तगू तो अब शुरू हो रही है, आदम को सजदा क्यों करो? इसलिए कि आदम खलीफा है ना, यही बयान किया जाता है। अच्छा, तो अगर आदम खलीफा है, क्या नूह खलीफा नहीं है? क्या इब्राहिम खलीफा नहीं है? फकत आदम को सजदा। बात को मुख्तसर करता हूं। अच्छा, तो भाई सबने सजदा किया, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अब वो उस्ताद ज़ौक़ जो थे, जो अदब से शगफ रखते हैं, कहते थे कि इतने बरस सजदे किए भी, लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा, एक सजदा ना करने से अज़ाज़ील इब्लीस बन गया। यही है ना, आप भी यही कह रहे हैं ना? मैं पूछ रहा हूं कि एक सजदा ना करने से कि आदमी काफिर हो जाता है? कभी नमाज रह गई हो आपकी, अल्लाह ना करे, चलो मैं अपने ऊपर मिसाल देता हूं, कभी कोताही में अदीमुल फुर्सत होने की बिना पर किसी भी वजह से, तसाहुली से, गफलत से अगर सजदा रह जाए तो क्या मैं काफिर हो गया? गुनाहगार हुआ? भाई गुनाह की तकरार करने लग जाऊं, फासिक कह दोगे, काफिर तो नहीं कहोगे ना। भाई इब्लीस सजदा ना करे तो इब्लीस हो जाए, और तुम सजदा ना करो तो मुसलमान के मुसलमान रहो। ट्रांसमिट हो रही है उन्होंने। अच्छा, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु ये सवाल देर में ना कि सजदा ना करने से काफिर नहीं होता आदमी, गुनाहगार होता है। अच्छा ठहरो, सजदा कब करो? याद है मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले? बस जब रूह हो गई, जब रूह आए। ये कह कौन रहा है? वो परवरदिगार जिसका ना जिस्म है ना रूह। ये तो मखलूक की खसूसियत है। वो कहता है वाइदा सव्वैतु व नफख्तु फीहि मिन रूही,
جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں، بھائی روح کا ہونا، جسم کا ہونا، نفس کا ہونا، یہ تو بندوں کی خصوصیت ہے، مخلوق کی خالق کا نہ جسم نہ روح، پھر کیوں کہہ رہا ہے روح پھونکوں؟ کیوں کہہ رہا ہے اس میں میری روح ہے؟ عزیزو یہاں روح کا مطلب یہ ہے آدم چونکہ میرا خلیفہ ہے لہذا آدم میں میرے کمالات ہیں. تو ایک بات طے ہو گئی کہ جو خلیفہ ہو اس کے اندر مستخلف کی روح ہونی چاہیے. نائب ایسا ہو کہ منیب کی خصوصیات اس میں ہو، جو بھی خلیفہ ہو اس میں مستخلف کی روح موجود ہو. اچھا یہ بات بھی میں نے آپ تک پہنچا دی، لیکن سوال ابھی باقی ہے. دوستو یہیں سے بس یہ بات جو ہے آپ تک پہنچاؤ. دیکھو سجدہ کرنے کا حکم اس کا سبب اور ہے، اور فرشتوں کے سجدہ کرنے کا سبب اور ہے. کاش اللہ کرے میں یہ بات آپ تک پہنچا سکوں، سمجھا سکوں. اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنا رہا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں. اور پھر وَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، جب اس میں روح پھونکوں تو سجدہ کرو. اس نے حکم دیا اس بنا پر کہ وہ آدم کو خلیفہ بنا کر اس میں روح اپنے کمالات پھونک رہا تھا. فرشتے کیا اس لیے سجدہ کر رہے تھے کہ آدم خلیفہ ہیں؟ اگر فرشتے اس لیے سجدہ کرتے کہ آدم خلیفہ ہیں تو جو بھی خلیفہ ہوتا سب کو سجدہ کرتے. بھائی اس لیے سجدہ نہیں کیا فرشتوں نے، اور یہ بات اس وقت سمجھ میں آئی جب پروردگار عالم نے سجدہ نہ کرنے والے سے پوچھا. بھائی سننا کیا کہا؟ ما منعک ان تسجد اذ امرتک، یہ نہیں کہا جب آدم خلیفہ ہے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا. کہا جب میں نے حکم دیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا. یعنی سجدے کا حکم خلافت کی بنا پر اللہ کی طرف فرشتوں نے سجدہ کیا، اس بنا پر نہیں کہ آدم خلیفہ ہیں، اس بنا پر کہ اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو. ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک بات واضح ہوئی. حکم کس کا؟ حکم اللہ کا. پتہ نہیں یہ شگوفے اور نکات کہاں سے اٹھتے ہیں. کتاب ایک سجدہ تعبد ہوتا ہے، ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے. اب میری بات بھی سنیے گا عزیزان محترم، جب اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو تو اصل میں سجدہ آدم کو نہیں ہے. جب جس نے سجدہ کیا اس نے اللہ کا حکم مانا، جس نے سجدہ نہ کیا اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا. آگے نا بات سمجھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو. تو کہتے رہو کہ ہم اولی الامر کے فرما بردار ہیں، کہتے رہو ہم امام کے فرما بردار ہیں. ہم نے امام کی فرما برداری امام کے حکم پر نہیں کی، اللہ کے حکم پر کی ہے. تو رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، امام کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. محمد بلندر یہ بات آپ تک پہنچ گئی نا؟ تو اب پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس بات کو سمجھ لیجیے کہ اس بنا پر نہیں نکالا اس کو کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، ایک بات پر نکالا. کس بات پر نکالا؟ میرے مولا، مولا کائنات علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ جو ابلیس جنت میں تھا، جس بنا پر اس کو جنت سے نکال دیا گیا، اگر تم بھی وہی بات کرو گے، تم تو ہو ہی نہیں جنت میں نا، زمین پر ہو. کیسے ممکن ہے کہ حرکت ابلیس کی کرو اور پھر جنت کی تمنا کرو؟
وہ تو جنت میں تھا، نکال دیا گیا. کس بات پر نکالا گیا؟ ورنہ سجدہ کرنے کے بعد جب سجدہ فرشتوں نے کیا، ابلیس نے نہیں کیا، اگر یہ ہوتا کہ پروردگار عالم دیکھتا اس چودھری کو کھڑے ہوا سجدہ کرنے سے انکار کر چکا، تو فوراً یہ ارشاد فرماتا نکل جا، تو نے سجدہ نہیں کیا ہمارے حکم پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ایسا ہوا؟ نہیں ہوا نا. اچھا نہیں ہوا تو ہوا کیا پھر؟ پوچھا ماں منا کا انتسجد اذا امرتک، سبحان اللہ. تجھے کس چیز نے سجدے سے روک دیا؟ اب میں سوچتا ہوں اگر وہ یہ کہہ دیتا پروردگار غلطی ہو گئی، تو وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، ارحم الراحمین ہے. نہیں، پوچھ کر وہ تو موقع دے رہا ہے سنبھلنے کا. یہ سنبھلنے کے بجائے کہہ رہا ہے بھئی، یہ سنبھلنے کے بجائے، معافی مانگنے کے بجائے، سر جھکانے کے بجائے، ندامت کے بجائے کہہ رہا ہے انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں. سبحان اللہ. واہ واہ. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھ کو آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں اس سے افضل ہوں. رکنا، اب مجھے ایک آیت دکھاؤ اللہ نے یہ کہا کہ نہیں ابلیس خلیفۃ اللہ تجھ سے افضل ہے. واہ اگر آپ پہنچیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بعض منزلیں تقریر کی ایسی ہوتی ہیں جہاں سبحان اللہ کہتے ہیں، بعض منزلیں ہیں جہاں میرا دل چاہتا ہے سبحان اللہ کہوں. واہ واہ. انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں. اب ایک آیت بتاؤ قرآن مجید کی جہاں اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ نہیں ابلیس سبحان اللہ. واہ واہ. خلیفہ تجھ سے افضل ہے. اس لیے کہ خلیفہ کو ابلیس سے افضل کہتا تو یہ بھی خلیفہ کی توہین ہوتی. بھائی میری سمجھ میں تو بات اس وقت آئی جب کہنے والے نے حسن مجتبیٰ کے سامنے کہا میں ہندا کا بیٹا ہوں. اب کیا کہتے؟ فرمایا معاویہ میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تجھ سے افضل ہوں. اس نے کہا میں افضل ہوں، ہندا کا بیٹا